دوستوں میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستوں آج میں آپ کے لیے 2015 کے باقی سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں، لیکن آپ سے ایک گزارش ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اگر کوئی شہب ہو جاتا ہے کوئی سوال تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمنٹ باکس میں یہ لکھیں کہ سر آپ نے یہ غلط پڑھا ہے۔ اگر آپ کو صحیح معلوم ہے تو اس کی تصحیح کر لیجئے گا آپ اپنے پاس اور میرے پاس واٹس ایپ میں بھیجیے گا ایسی اگر کوئی بات آتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ویڈیو والا واٹس ایپ نمبر نہیں بتاتا ہے، اس لیے میں آپ کو واٹس ایپ نمبر بھی بتاتا ہوں۔ میں پھر آپ کو دہرا رہا ہوں کہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 8477965321۔ اس پر کوئی ایسی شکایت آتی ہے تو آپ یہاں پر لکھ کر بھیج سکتے ہیں اور نہ کہ کمنٹ باکس میں لکھیں، اس کا اثر غلط پڑتا ہے۔ میں اس سوال کا جواب آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ ترقی پسند تحریک کی 6ٹھی کانفرنس کس شہر میں ہوئی تھی، یہ سوال تھا، ٹھیک ہے۔ 6ٹھی کانفرنس جو ہوئی تھی وہ بھیمڑی میں ہوئی تھی، 6ٹھی کانفرنس بھیمڑی میں ہوئی تھی۔ اور دیکھیے حیدرآباد میں ہوئی تھی 2 کانفرنس، یعنی کہ 8ویں ہوئی تھی حیدرآباد میں، اور حیدرآباد میں آپ کی 4تھی کانفرنس بھی ہوئی تھی۔ اسی طرح دلی میں بھی 2 ہوئی تھی۔ تو میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو میں کمنٹ باکس میں لکھ دیتا ہوں، آپ اس کریکشن کو بھی دیکھا کریں۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں بلا کسی تمہید کے 51واں سوال۔ اسرار صلوات کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ہے دوستو میر درد کی، ٹھیک ہے، میر درد کی ہے۔ میر حسن جو ہیں شعر البیان ان کی مثنوی ہے، اور گلزار ارم۔ شعر البیان 1784 میں لکھی تھی، اور میر تقی میر نے نکات الشعراء اردو شعراء کا پہلا تذکرہ لکھا تھا جو فارسی زبان میں تھا۔ خواجہ میر درد ہیں، ان کے چھوٹے بھائی ہیں خواجہ میر اثر۔ اقبال کا حرف شیری کس کی تصنیف ہے؟ عبد الخالق۔ شمیم حنفی کی تصنیف ہے کہانی کے 5 رنگ۔ اسلوب احمد انصاری کی تصنیف ہے اقبال کی نظمیں۔ 53واں سوال ہے سفیر آگرہ کس کا اخبار ہے؟ تو یہ ہے منشی نول کشور کا۔ قول فیصل کس کی تصنیف ہے؟ ابوالکلام آزاد کی تصنیف ہے قول فیصل۔ شعر العجم شبلی نعمانی کی ہے، اور موازنہ انیس و دبیر جو تنقیدی کتاب ہے اس کے مصنف اس کے شاعر شبلی نعمانی ہیں۔ محمد حسین آزاد آب حیات اور سخندان فارس الطاف حسین حالی مقدمہ شعر و شاعری جو 1893 میں شائع ہوئی تھی۔ صلیب میرے دریچے میں اس کی نوعیت کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ تو یہ خطوط ہے۔ مسدس کے بند میں آخری 2 مصروں کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ بیت کہا جاتا ہے۔ مقدمہ زبان ہندوستان کے مصنف ہیں ولیم ٹیٹ۔ ایران میں اجنبی کس کا شعری مجموعہ کلام ہے؟ ایران میں اجنبی، تو ایران میں اجنبی نون میم راشد کا ہے۔ نون میم راشد کا اصل نام ہے نظر محمد راشد۔ ان کی اور مشہور 2 نظمیں میں آپ کو بتاتا ہوں، خودکشی اور صبا ویرا، یہ دونوں نظمیں ان کی بڑی مشہور ہیں۔ تشکیل جدید الحیات اسلامیہ کی نوعیت کیا ہے؟ یہ سوال ہے، تو یہ ہے مجموعہ خطبات، یہ اس کے نوعیت ہے۔ گرہام بیل کی کتاب لٹریچر ہسٹری آف اردو کب شائع ہوئی؟ تو صحیح جواب ہے چوتھا 1932 میں۔ آخری کوشش کس کا افسانہ ہے؟ آخری کوشش حیات اللہ انصاری کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ راجندر سنگھ بیدی افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں۔ سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، یہ سب افسانہ نگار ناول نگار ہیں۔ کرشن چندر کا پہلا ناول ہے شکست۔ کئی چاند تھے سرے آسماں کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ناول سے ہے، ٹھیک ہے، یہ ناول سے ہے، اور یہ ناول لکھا ہوا ہے شمس الرحمن فاروقی، یعنی شمس الرحمن فاروقی کی تصنیف ہے۔ فعل کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں؟ تو 5 صورتیں ہوتی ہیں فعل کی۔ ابھی نہ چھیڑ محبت کے گیت اے مطرب
ابھی حیات کا ماحول خوشگوار نہیں، مندرجہ بالا شعر کے خالق کون ہیں؟ دوستو شاعر ہیں۔ اردو کا پودا سرزمین دکن میں کب لگا؟ تو یہ لگا 1294 میں۔ ولی کا دیوان سب سے پہلے کہاں شائع ہوا؟ تو یاد رکھیے گا دلی میں نہیں ہوا ہے، دلی میں تو آیا تھا ان کا، لیکن پیرس میں شائع ہوا، پیرس میں ہی ان کا قلمی دیوان موجود ہے۔ لازم المبتدی کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو صحیح جواب ہے اشرف بیابانی کی، اشرف بیابانی کی تصنیف ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی چکی نامہ جو اردو کی پہلی نظم ہے، اور غواصی بھی آپ کا یہ شاعر ہیں، نصرتی بھی شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ علم الاقتصاد کے مصنف کون ہیں؟ علم الاقتصاد کے مصنف، صحیح جواب ہے علامہ اقبال، علامہ اقبال کی ہے۔ علامہ اقبال اور ڈپٹی نصیر احمد مرات العروس لکھی، پہلا ناول مرات العروس لکھا تھا۔ کلیات سراج کی ترتیب و اشاعت پہلی بار کس نے کی؟ تو صحیح جواب ہے عبد القادر سروری نے کی۔ ادب جو اثرات آسانی سے قبول کر لیتا ہے، زبانیں انہیں دیر میں قبول کرتی ہیں، کس کا جملہ ہے؟ یہ بات کس نے لکھی ہے؟ تو احتشام حسین نے لکھی ہے یہ بات۔ دوسرا نمبر احتشام حسین تنقید نگار ہیں، احتشام حسین۔ محمود شیرانی جو ہیں تحقیق نگار ہیں، مسعود حسین خاں بھی تحقیق نگار ہیں، مرزا خلیل احمد بیگ، اور یہ سب لسانیات سے ہیں ان کی۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو مسعود حسین خاں کی لکھی ہوئی ہے۔ رسالہ آج کل کے مدیر کون تھے؟ تو جوش ملی آبادی تھے سب سے پہلے۔ رسالہ آج کل جو ہندوستان کا سب سے بڑا رسالہ ہے اردو میں شائع ہوتا ہے۔ بت خانہ چین کی نوعیت کیا ہے؟ بت خانہ چین کی تنقیدی مضامین ہے بت خانہ چین۔ ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کا اصل نام کیا ہے؟ تو یہ تو آپ جانتے ہیں، اس کا نام ہے نادرہ، ٹھیک ہے، نادرہ ہے۔ تغمہ مجیدی کس کو عطا کیا گیا؟ تو شبلی نعمانی کو عطا کیا گیا تمغہ مجیدی، اور یہ ترکی سلطان نے دیا تھا شبلی نعمانی کو۔ زندہ نامہ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ زندہ نامہ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو یہ ہے شاعری ہے۔ مرزا خلیل احمد بیگ کی مشہور کتاب اردو زبان کی تاریخ کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ کتنے حصے ہیں اس میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 5 حصے ہیں۔ پروفیسر مسعود حسین خاں کے ہم عصر ہیں مرزا خلیل احمد بیگ۔ ریختہ کا موجد ہیں، اس میں سے کون ہے ریختہ کا موجد؟ سعادت یار خاں رنگین ریختہ کے موجد ہیں، یعنی کہ پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں ریختہ کے رنگین۔ 78واں سوال ہے، فارسی سو ہیں، ہندوی سو ہیں، باقی اشعار مثنوی سو ہیں۔ سو معنی سے، ٹھیک ہے، یہ لسانی لفظ ہے، لسانی لفظ ہے۔ تو یہ ہے جواب میر اثر۔ فیض میر کا موضوع کیا ہے؟ فیض میر کا موضوع کیا ہے؟ تو یہ ہے بیٹے کی تعلیم کے لیے صوفی فقراء کی کہانی، یہ چوتھا۔ 80 سوال پر آ گئے ہیں۔ کس افسانہ نگار کا انتقال اس کی رائٹنگ ٹیبل پر ہوا تھا؟ یعنی لکھتے وقت اس کا انتقال ہو گیا تھا، کون سا وہ افسانہ نگار ہیں؟ تو وہ کرشن چندر ہیں، ان کا ہوا تھا بمبئی میں۔ مثنوی رموز العارفین کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ مثنوی ہے میر حسن کی، یعنی سحر البیان والے جو ہیں میر حسن۔ سبرس کی کھوج کس محقق نے کی ہے؟ سبرس کی کھوج تو یہ کی ہے اردو کے مشہور قواعد نویس عبدالحق نے کی ہے۔ نامدہ مالی ان کا خاکہ ہے،
اور چند ہم عصر ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، تو بھی جلیل و جمیل وہ بھی جلیل و جمیل، مندرجہ بالا شعر کس نظم سے ماخوذ ہے؟ تو یہ ہے علامہ اقبال کی مشہور نظم مسجد قرطبہ سے، اور یہ سب چاروں نظمیں جو ہیں علامہ اقبال کی لکھی ہوئی ہیں۔ مجاز کی نظم ہے، اس میں سے کون سی مجاز کی نظم ہمیں یہ دیکھنا ہے، تو یہ مجاز کی نظر خالد جو ہے مجاز کی نظم ہے۔ کس مثنوی میں ہندوستانی زبانوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو وہ ہے 3 نمبر نہ سپہر، اس میں ہندوستانی زبانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ صفت جب اسم کی کیفیت یا حالت بیان کرتی ہے تو اس کی کتنی صورتیں ہو جاتی ہیں؟ تو 2 صورتیں ہو جاتی ہیں۔ چوتھا، گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ آگ کا دریا کا۔ آگ کا دریا کا مصنف کون ہے؟ قرۃ العین حیدر ہے۔ آگ کا دریا کا موضوع کس شاعر کے شعر سے اخذ کیا ہے؟ تو جگر مراد آبادی کے شعر سے اخذ کیا ہے کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ شعر مکمل کیجئے، ٹھیک ہے۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، اب اس کا مکمل کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ یہ مکمل ہو گیا آپ کا شعر۔ 89 سوال پہ آگئے۔ اس میں چغتائی کے افسانے جڑیں کا موضوع کیا ہے؟ جڑیں کا موضوع ہے فسادات، ٹھیک ہے، فسادات۔ واجد علی شاہ کی تصانیف کی تعداد کتنی ہے؟ یعنی کتنی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے واجد علی شاہ نے؟ تو 46 کتابیں، 46 کتابیں لکھی ہیں واجد علی شاہ نے، یعنی کہ اردو کا پہلا ڈرامہ نگار رادھا کنہیا سب سے پہلے، یعنی کہ موجد ایجاد کرنے والا واجد علی شاہ، نواب واجد علی شاہ۔ پریم چند کا مندرجہ ذیل میں سے کون سا آخری ناول ہے؟ کون سا آخری ناول ہے؟ تو یہ ہے گودان، ٹھیک ہے، لیکن ایک انکمپلیٹ رہا تھا ان کا، وہ چھپا نہیں، اس لیے یہ چھپا تھا، یہ ہو گیا ان کا آخری ناول پریم چند کا۔ گودان 1936 میں چھپا، میدان عمل 1932 میں، بازار حسن 1917 میں، غبن 1932 میں۔ یہ چاروں ناول پریم چند کے ہیں۔ زبان و بیان کے اعتبار سے زیادہ نکھری اور جدید اسلوب کی روایت سے قریب مثنوی ہے قدم راؤ پدم راؤ، فخر الدین نظامی کی، بہمنی عہد میں لکھی ہے، یہ اردو کی پہلی مثنوی ہے۔ قطب مشتری ملا وجہی کی ہے، اور دوستو پھول بند، یہ پھول بند بہت مشہور مثنوی ہے، علی نامہ بھی بہت مشہور ہے، یہ سب دکنی مثنویاں ہیں۔ اردو ناول کی تنقیدی تاریخ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ہے علی عباس حسینی کی تصنیف ہے۔ نظم دیہاتی لڑکیاں علی سردار جعفری کے کس مجموعے میں شامل ہیں؟ تو یہ ہے پرواز میں۔ غالباً پنجاب میں کچھ پرانا مسئلہ موجود ہے، اگر اس کو جمع کرنے میں کسی کو کامیابی ہوگی تو مورخ اردو کے لیے نئے سوالات پیدا ہوں گے۔ کس نے کہا ہے یہ؟ تو یہ بات علامہ اقبال نے کہی ہے۔ وہ جادو کے جملے، وہ فقرے فصوں کے، تو سمجھے کہ گویا ہم اب تک تھے گونگے، مذکورہ شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تو استعارہ ہے۔ نیچرل شاعری کی طرف کس نقاد نے بار بار توجہ دلائی ہے؟ نیچرل شاعری کی طرف تو وہ ہیں آپ کے حالی، برکھا رت، ان کی بہت مشہور نظم ہے برکھا رت، نشاط امید۔ محمد حسین آزاد اور حالی نے مل کر جدید اردو شاعری کی بنیاد ڈالی انجمن پنجاب کے مشاعرے میں۔ میرے نغمے کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ تو یہ ہے سلام مچھلی شہر کا، سلام مچھلی شہر کا ہے، اور میرے نغمے
انہی کا ہے لکھا ہوا۔ اختر الایمان کی یادیں، خلیل الرحمن اعظمی کا ہے نیا عہد نامہ، اور کاغذی پیرہن بھی ان کا ہے۔ کون سا ناول قرۃ العین حیدر کا نہیں ہے؟ تو دیکھیے گردش رنگ چمن ہے، تلاش بہاراں جو ہے یہ نہیں ہے، آگ کا دریا بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ دو والا ان کا نہیں ہے۔ صحیح املا ہے، صحیح املا کیا ہے اس کی؟ دیکھیے قاعدہ ایسے لکھا جائے گا تیسرا، یہ صحیح املا ہے۔ حالی کی شکوائے ہند کے طرز پر کیفی اعظمی نے کون سی مثنوی لکھی ہے؟ کون سی مثنوی لکھی ہے؟ تو خانہ جنگی لکھی ہے، خانہ جنگی۔ شمالی ہند میں لسانیاتی نقطہ نظر سے سب سے مستند تصنیف ہے، کون سی ہے؟ تو وہ ہے کتب شتک۔ پانچویں پشت ہے شبیر کی مدعائی میں کس کا مصرع ہے؟ تو یہ تو آپ کو معلوم ہوگا میر انیس کا ہے، ٹھیک ہے، میر انیس کا ہے۔ قصیدے کے اجزاء ترکیبی کی ترتیب ہے، کون سی ترتیب ہے بھائی؟ دیکھیے آپ کے سامنے موجود ہیں، تو یہ ہے دوسری والی، تشبیب گریز مدح دعا۔ 105واں سوال ہے، حکومت اتر پردیش کا اردو رسالہ کون سا ہے؟ تو وہ ہے نیا دور، ٹھیک ہے، ابھی آج کل بھی تھا، ٹھیک ہے، یہ اتر پردیش کا ہے، وہ پورے ہندوستان کا ہے آج کل، یہ اتر پردیش کا نیا دور۔ سادگی، جوش، سلاست اور اصلیت کو شعر کی خوبی قرار دینے والی کتاب کا نام ہے مقدمہ شعر و شاعری، اور جس کے شاعر ہیں خواجہ الطاف حسین حالی، یعنی کہ یہ خواجہ الطاف حسین حالی کی خصوصیت ہے۔ شمن کس کے ناول کا کردار ہے؟ شمن جو ہے یہ عصمت چغتائی کے ناول کا کردار ہے، ٹھیک ہے، عصمت کا ہے شمن، یعنی کہ ٹیڑھی لکیر ناول ہے ٹیڑھی لکیر۔ فوجی اخبار کس نے جاری کیا تھا؟ فوجی اخبار جاری کیا تھا ٹیپو سلطان نے۔ شعر مکمل کیجئے۔ دیدنی ہے شکستگی دل کی، کیا عمارت نے ڈھائی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا عمارت غموں نے ڈھائی ہے، یہ اس میں بھرا جائے گا، کیا عمارت غموں نے ڈھائی ہے۔ مرثیے کی سماجیات کس کی تصنیف ہے؟ تو صحیح جواب ہے سید محمد عقیل کی۔ ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش سراب کیسی ہے۔ سراب کے معنی ہیں دھوکہ کے ہیں، مذکورہ شعر میں مشبہ ہے ہستی۔ گریڈسن نے اردو کو ملی جلی زبان کب بتایا؟ تو یہ بتایا ہے 1880 میں، ٹھیک ہے، 1880۔ استعارہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ تو جواب ہے 4 ارکان ہوتے ہیں۔ اقرار ہے صاف آپ کے انکار سے ظاہر ہے، مستی شب نرگس میں خوار سے ظاہر۔ مذکورہ شعر میں استعارہ ہے نرگس، استعارہ نرگس ہے۔ ماہ نامہ نیا دور کا پہلا مدیر کون تھا؟ علی جواد زیدی۔ ماتھے کا تل کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ ہے انتظار حسین کا۔ تصویر درد کس کی نظم ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال کی ہے تصویر درد۔ شب درمیاں کس کا شعری مجموعہ ہے؟ عرفان صدیقی کا لکھا ہوا۔ مثنوی علی نامہ کا مرکزی خیال ہے؟ جواب آپ کے سامنے موجود ہے، دوسرا، علی عادل شاہ ثانی کی شجاعت اور بہادری، یہ ہے اس کا جواب۔ اختر انصاری کا مجموعہ کلام نغمہ روح کس سن میں شائع ہوا تھا؟ یہاں سن پوچھ رہے ہیں۔ اختر انصاری بدایوں میں پیدا ہوئے، علی گڑھ میں انتقال ہوا تھا اختر انصاری کا، تو یہ کس سن میں شائع ہوا؟ ٹھیک، 1932 میں، 1932 میں۔ اختر انصاری دوستو یہ 12:30 بجے اور 1 بجے سو کر اٹھتے تھے، یہ ان کا معمول تھا، اور ان کے ڈرائنگ روم میں سگار تھے، سب سگاری سگار تھے، جتنے بھی تھے ہزاروں قسم کے سگار تھے۔ میں جب بھی ان کے پاس جاتا تھا تو سگار ہی تھے۔ میرے والد ان کے پاس بھیجتے تھے کسی کتاب کو لے کر کہ یہ اختر انصاری صاحب کو دے آئیے، تو میں 12 بجے کے بعد ہی گھر سے چلتا تھا، تو 1 بجے آتا تھا، تب وہ جاگتے تھے۔
اور ایک پالنے میں لیٹے رہتے تھے۔ میر انیس لکھنؤ سے باہر کن شہروں میں گئے تھے؟ میر انیس کن شہروں میں گئے تھے؟ تو یہ دوسرا والا ہے الہ آباد، بنارس، پٹنہ، حیدرآباد، یہاں گئے تھے۔ بات کرنے میں رقیبوں سے ابھی ٹوٹ گیا دل بھی شاید اسی بد عہد کا پیما ہوگا، درج بالا شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ تو یہ ہے تشبیہ، اسی کے یاد رکھیے گا، تشبیہ ہے اس میں۔ نظم دھارے کے موڑ کے شاعر ہیں، یعنی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ علی جواز زیدی کی لکھی ہوئی ہے نظم دھارے کے موڑ پر۔ مثنوی من لگن کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا موضوع ہے واقعات کربلا۔ دوستو یہ تھا 2015 کا باقی پیپر، اور یہ پیپر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔